کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن اور دوستی کا سبب دینے والا نہ تھا جس پر اعتماد کر سکیں۔ وہ یثرب میں تھے، انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہے، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی خوشبو سونگ کر، خبر سن کر اوس اور خزرج کے قبائل آقا علیہ السلام کو دعوت دینے آئے تھے عقبہ میں، اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال کی دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں اور قتل و غارت گری ہماری امن میں بدل جائے۔ تو مدینے کی دعوت دینا بھی آقا علیہ السلام کے پیغامبر امن ہونے کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پہلی بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جب پہلی بیعت لی، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ السلام سے بیعت کی، فرمایا پہلی بیعت اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ اب سنتے آئیے کہ روش کیا تھی، طریق کیا تھا، راستہ کیا تھا جو تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں لوگوں کو دکھایا، بتایا اور اس پر چلایا جس معاشرے میں ان ویلیوز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معاشرہ پہلے سے ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرتا تھا، کوئی انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو۔ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اٹھے اور ایک نئی ویلیوز کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ فرمایا تم شرک نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم بدکاری نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے، اور صرف نیکی کا کام کر سکتے ہو اور برائی نہیں کر سکتے۔ اور آگے چل کے فرمایا پھر تمہیں صدقہ اور خیرات دینا ہے، جب پہنچے خواہ ایک کھجور کا صدقہ بھی دو تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام اس معاشرے میں سچائی کا درس دے رہے ہیں، عدل اور انصاف کا درس دے رہے ہیں، جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں، بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دے رہے ہیں، اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا درس دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس معاشرے میں جو طریقہ آقا علیہ السلام نے دکھایا اور جو روش اپنائی، اس میں فرمایا ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی جنگ ہو جائے تو دوران جنگ بھی تم عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا دوران جنگ تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، چھوٹے کو قتل نہیں کر سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے۔ ولا نہى رسول اللہ عن قتل النساء والولدان وقال لا تقتلوا وليدا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تخبرن عينا ولا تعكرن شجرة ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تقدروا ولا تغلوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، دودھ پی کے بچے کو مار نہیں سکتے، چھوٹے کو مار نہیں سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، بیمار کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا ہو اس کو خشک نہیں کر سکتے، چونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے۔ سرسبز درختوں کو جلا نہیں سکتے، درختوں کے پھلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، کہ جانور بھی بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر کسی ٹیمپل میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، کسی مونیسٹری میں جو عبادت کرنے والے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں ان کو قتل نہیں کر سکتے، مونکس کو قتل نہیں کر سکتے، پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، مونیسٹریز کو گرا نہیں سکتے، فارمرز کو، تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے، گروورز کو قتل نہیں کر سکتے، فلاحین کو قتل نہیں کر سکتے، تجار کو قتل نہیں کر سکتے، دوسرے مذہب کے جو امپلائیز ہیں اور ان کے جو انوائز ہیں، ایمبیسڈر، ان کو قتل نہیں کر سکتے، اور کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے کسی غیر مسلم شہری کو جو پرامن ہے اسے قتل کیا تو میں قیامت کے دن اس کا حق لینے کے لیے تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا اور مقتول مظلوم غیر مسلم کا ساتھی بن جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اور جس نے پرامن غیر مسلم کو قتل کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ اب اندازہ کر لیں وہ سوسائٹی جس میں اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس دیں، یہ ان تعلیمات کا درس دیں، ان تعلیمات کا جس کا تصور نہ انہوں نے کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، اور اس مذہب کی تعلیم کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس مذہب کی۔ اس معاشرے میں لوگوں دیکھیے، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو آج کی سوسائٹی میں نہ لیں، جب UN چارٹر آپ کے سامنے ہے، جب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، ماڈرن ورلڈ کی سیولائزیشن آپ کے سامنے ہے، اس تناظر میں یہ نہ دیکھیں 1400 سال قبل انسانیت کا حال کیا تھا، کیسا جبر کا ماحول تھا، کیسی بربریت تھی، کیسی قتل و غارت گری تھی، کیسی دہشت گردی تھی۔ اس معاشرے کو سامنے رکھ کر پھر آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جو روش دکھائی، جو راستہ دکھایا، جو مذہب دیا، جو دین دیا، جو تعلیم دی، جو سیرت دی، پھر اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ آقا نے اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو کتنا جدا کر دیا، کتنا بلند کر دیا۔ کہ حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ کیا راستہ دکھایا، عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ۔ اس معاشرے میں پوچھا جا رہا ہے جس معاشرے میں انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پوچھتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا راستہ بتائیں، ایسا طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو مجھے جنت مل جائے، جنت واجب ہو جائے۔ قال طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام۔ میرے آقا نے 3 چیزیں فرمائیں۔ فرمایا ابو شریح اگر جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اپنا لو، جس سے گفتگو کرو مسکرا کے کیا کرو، نرم گفت کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، پیار ہو۔ طیب الکلام و بذل السلام، دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن اور سلامتی کو پھیلاؤ، جنت مل جائے گی۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، جو لوگ بھوکے ہیں، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، ہنگری ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے وسائل خرچ کرو، غربت کو دور کرو، اپنے وسائل لوگوں کی غربت مٹانے پر خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ لوگوں پوچھنے والا جنت کی ضمانت پوچھ رہا ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے پنجگانہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو۔ ارے پوجا پاٹ کی بات نہیں کی، وہ دور مذہبی لوگوں کی پوجا پاٹ کا تھا، لات عزا حبل منات کی پوجا کا تھا، وہ جنت وہاں سے طلب کرتے تھے، اور مصطفیٰ چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے مصطفیٰ وہاں امن و سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں کسی شخص کسی بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا روش بتائی، ارے کیا تھوک دی، ذہن بدل دیے، فکر بدل دیے، کیا فلسفی دی، کیا آئیڈیالوجی دی، کیا ریلیجن دیا، کیا کلچر دیا، کیا سیولائزیشن دی، کیا تعلیم دی۔ میرا پیغمبر وزیر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، میرا پیغمبر وزیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت